مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات میں ہے کہ جماعت جڑ کر جائے، جڑ کر آئے، یہ جماعت 100% کامیاب ہے۔ اور اگر جماعت جڑ کر گئی، واپس آئے، دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، فرمایا اگر ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ بھی نکلے ہیں، فی نفسی یہ جماعت خسارے میں۔ آپس کا جوڑ فرض عین ہے، اور اس کا بڑھانا یہ کمال کی بات کہ ہمارا جوڑ بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ اس کے لیے بڑے اعمال بتاتے ہیں کہ اپنی کمیوں کو دیکھو، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھو، یہ جوڑ کا راستہ۔ اور توڑ کا راستہ کیا ہے؟ اپنی خوبی دیکھو، دوسروں کی کمیوں کو دیکھو، یہ توڑ کا راستہ۔ دوسرا، ایک دوسرے کو سلام کرے، سلام سے یہ دعا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی، ایک دوسرے کی خدمت کریں، خدمت سے آدمی دل لے لیتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کو اعمال کا ہدیہ کریں، جب اعمال کا ہدیہ پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا نتیجہ محبتوں میں ظاہر کرتے ہیں کہ آپس میں محبتیں بڑھتی چلی جاتی۔ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے تعریف کر، سامنے تعریف کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا اور کہا تعریف کرنے والا جس کی تعریف کی گئی وہ اس کے زمین سے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دے، تیرے منہ میں خاک، کیونکہ وہ سامنے جو تعریف کر رہا ہے وہ کھلا رہا ہے تم کو، ایسا نہ ہو کہ تم پھول کر پھٹ جاؤ۔ پیٹھ پیچھے تعریف کرنی ہے، آپ موجود نہیں ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں بھائی نے کہا ماشاءاللہ کیسی ماشاءاللہ زندگی گزار رہا ہے، نماز دیکھو اس کی، ذکر دیکھو اس کی، دعوت دیکھو اس کا، پھرنا دیکھو اس کی، گشتیں دیکھو، یہ تعریف کر رہا ہے۔ اب غیبیت میں تعریف ہو گئی اور آپ کو کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ فلاں بھائی نے میری تعریف کی ہے، تو اس کی محبت آپ کے دل میں کتنی ہو جائے گی؟ بولو۔ غیبت کو کیوں حرام کیا؟ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کمیوں کو بیان کرنا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے تو پھر نفرت دل میں آتی ہے۔ غیبت کو اس لیے حرام کرا دیا تو پیٹھ پیچھے تعریف کرنا، اس سے محبت بڑھے گی۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم 8-10 ساتھی نہیں چل سکتے، 10-12، تو ایک وقت تو آئے گا قافلے چلیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، جیسے صحابہ کے لشکر چلے تھے، ہمارے بھی لشکر چلیں گے انشاءاللہ، اور اس میں بچہ پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہر ملک ماست، ملک خدائے ماست، تو اس وقت میں پھر ہم کیسے ساتھ چل گی، امت کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ تو امت کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے۔ بڑے کہتے ہیں ہر ایک اپنے مزاج سے چلے نا تو کسی کے ساتھ چل سکتا ہے، کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جو اس کے مزاج کی رعایت کرے گا اس کے ساتھ تو جڑے گا، جو نہیں کرے گا کہے گا اس کے ساتھ میری تشکیل نہ کر۔ تو ہم نے تو ہر امتی کے ساتھ چلنا سیکھنا، اپنے مزاج کو دعوت والا مزاج بنا۔ دعوت والا مزاج کیا ہے؟ ہر ناگواری کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کرنا، کرنے والے سے درگزر کرنا، کوئی بات نہیں، بھائی نے کوئی کہہ دیا کوئی بات، یہ تبلیغ کا مزاج، اور یہ سب کے ساتھ جڑ کے چل سکتے۔ تو ہم نے امت کے ساتھ جڑ کے چلنا ہے، چلیں گے بھائی انشاءاللہ، پکی بات ہے، یا کشتی بھی لڑیں گے؟ بولو، برداشت کے ساتھ چلنا ہے نا۔ دیکھو تھوڑی بہت بات ہوتی رہتی ہے، مزاجوں کے، طبیعتوں کے اختلاف، لیکن پھر بیٹھ کر مذاکرہ کر کے اس کو ختم کر دیں۔ وہ ہمارے بھائی اللہ دیتا صاحب مرحوم کسی جماعت سے پوچھا بھائی ٹھیک رہا یا کچھ ٹھاک بھی ہوا؟ ٹھیک ٹھاک رہا؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک رہا، ٹھاک نہیں ہوا۔ بھائی کیسے؟ بس کوئی بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہوئی جھگڑے مگڑے کی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تکرار کی۔ انہوں نے کہا یا تو تمہاری جماعت فرشتوں کی ہے یا تمہاری جماعت مردوں کی ہے، کیونکہ ان دونوں میں لڑائی نہیں ہوتی، انسانوں میں تو تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے۔ برتن پڑے ہو نا تو ایک ادھر لڑک گیا تو کھڑکھڑ ہو جائے تھی، تو پھر اس کو سلیقے سے رکھنا، تو آپس کا جوڑ اس کو بڑھانا ہے۔ بڑھائیں گے بھائی؟